الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے جانا ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 ماہ پہلے مل جاتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ملتی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، پہلے بڑا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جو بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ جب وقت آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا، اپنے معاملات کو دیکھ لوں گا، سب سے بڑا غافل انسان وہ ہوتا ہے جو زندگی پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ آنے کی ترتیب ہے، لیکن یہاں سے واپسی جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ صرف آپ سے مختصر سی 2 باتیں گوش گزار کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ختم پاک ہوگا۔ 2 باتوں کے لیے میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کے اصالِ ثواب کے لیے اعظم صاحب کے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، یہ ایک شادی ہال ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ بلڈنگ باقی رہے گی، اس کے مالک کو اس کی پروفٹ ملتی رہے گی، اور اگر کل کو ان کا ارادہ بدل جائے اور وہ اس بلڈنگ کو ختم کر دیں تو پرافٹ آنا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے ایک قانون سمجھ آیا کہ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوگا، جب چیز نہیں ہوگی تو نفع بھی نہیں ہوگا۔ اصالِ ثواب بھی اسی طرح ہے۔ اصالِ ثواب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، مہمانوں کو کھانا کھلایا یا غرباء میں تقسیم کیا۔ جب تک ذکر ہوتا رہے گا، بات ہوتی رہے گی، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے ہی بولنے والے چپ ہو جائیں گے، ثواب جانا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے جو کسی کو کھانا کھلایا، جب کھانا کھانے والے نے کھا لیا اور جب اس کو ہضم ہو جائے گا تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو رک جائے گا۔ کیوں؟ کہ اب وہ چیز باقی نہیں ہے۔ جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک اس کا نفع باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے تو پھر اس کا نفع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اصالِ ثواب کا رخ یہ ہے کہ ہم جو اصالِ ثواب کرتے ہیں، جب تک وہ چیز باقی ہوگی تب تک اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور ایک اصالِ ثواب کا رخ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز مرنے والے کے نام پر لگا دیں کہ جب تک وہ چیز باقی رہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مسجد میں ایک پنکھا لگایا، 50 سال تک وہ نمازیوں کو ہوا دیتا رہا، تو مرنے والے کو ثواب کتنے سال پہنچا؟ 50 سال۔ یہ ہے ایک انویسٹمنٹ۔ اس سے بڑھ کے انویسٹمنٹ بھلا کیا ہوتی ہے؟ آپ مرنے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگائیں، پھر دیکھیں اس کی انویسٹمنٹ کہاں تک جاتی ہے۔ ایک بچہ آپ نے دین پہ لگایا، اس نے آگے 10 دین پہ لگائے، 10 نے آگے 100 دین پہ لگائے، 100 نے آگے 1000 دین پہ لگائے۔ میرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے دین ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا دین ایک جھونپڑی میں بھی داخل نہ ہو جائے۔ آپ تصور کریں، آپ نے مرنے والے کی نسل میں سے، وہ ددیال سے ہو ننیال سے ہو، ایک بچہ یا ایک بچی دین پہ لگا دی، آگے اس نے جتنے لوگوں کو دین پڑھایا، پھر انہوں نے آگے دین پڑھایا۔ اس کی مثال ہے، یار جس نے مجھے دین پڑھایا، میں بول یہاں پہ رہا ہوں، ثواب اس کو پہنچ رہا ہے، پھر جس نے اس کو دین پڑھایا، پھر اس نے اس کو دین پڑھایا۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہمیشہ بندہ اپنی اولاد کے لیے ایسی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری نسلوں میں سکون نہ بہ کے کھان۔ آپ یقین کریں، دین مصطفیٰ ایسی انویسٹمنٹ ہے
کہ آپ کی ایک نسل نہیں، قیامت تک جتنی نسلیں آئیں گی ساری اپنی زندگی میں بھی سکون میں رہیں گی، قبروں میں بھی سکون میں رہیں گی۔ ہم تھوڑا سا اپنا رخ بدلیں۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسری بات اور میں اس کے بعد سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی اوقات سے بڑھ کر دنیا کی ہر نعمت دیتے ہیں۔ جو چیز ماں باپ کے اپنے پاس نہیں نہ ہوتی، ماں باپ اولاد کو وہ بھی دیتا ہے۔ اس کا ایک عملی نمونہ یہ ہے کہ جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، تو بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے، اور جہیز اتنا دیتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ جاتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے اور قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ آپ کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں کیوں رخصت کیا، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت اس لیے کیا کہ قرآن کی برکت ہوگی تو میری بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں یار، جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، سوچو وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ قرآن سایہ کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ آپ نے بیٹی کو جہیز اتنا دیا کہ بیٹے والوں کا گھر چھوٹا پڑ گیا، سب کچھ دیا، نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا۔ ہم نے اپنی اولاد کو اپنی حیثیت، طاقت، اوقات، ہمت، سب کچھ اس سے بڑھ کر دیا، نہیں دیا تو صرف نبی کا دین نہیں دیا، باقی سب کچھ دیا۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے 1.5 کروڑ کا الگ الگ گھر بنا لیا، اللہ سب کو دے۔ آپ نے اپنے بچوں کو الگ الگ موٹر سائیکل یا گاڑی لے دی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ لیکن ایک دن چلے جانا ہے۔ آپ کے بیٹے کروڑوں کے گھروں میں، لاکھوں کی گاڑیوں میں رہتے ہیں، اور جب باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہو اور جوان بیٹے باپ کے سرانے کھڑے ہوں، اور اگر وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کہ کسی کو ٹیلی فون کرے نا کہ آ کر ابو کو غسل دے دو، تو خدا کی قسم اس سے بڑا غریب باپ مرا ہی نہیں۔ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا کہ جس کے بچے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگا رہے؟ وہ ماں اس بات پر توجہ کرے کہ جب بیٹی چلنے اور بولنے کے قابل ہوتی ہے نا، تو اس دن سے اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور بیٹی کو رخصت کرتے وقت تک جہیز پورا نہیں ہوتا۔ اس ماں سے میرا سوال ہے، جس بیٹی کا جہیز جوڑتے جوڑتے تو نے اپنی ساری جوانی لگا دی، جب تو چارپائی پہ پڑی ہوگی نا، تیری بیٹی تیری کان کی بالیاں اتارنے کے لیے تو آگے آ جائے گی، لیکن ماں کو نہلانے کے لیے آگے نہیں آئے گی۔ اس ماں نے کیا کمایا جس کی بیٹی نے اس کو مرنے کے بعد ہاتھ نہیں لگایا؟ وہ باپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے دل میں جگہ دے، صبح سے لے کے شام تک ہم گرمی سردی کی تمیز نہیں کرتے، ان تلک مشقت کرتے ہیں کہ یار میری اولاد کا مستقبل بن جائے۔ آپ نے تو اولاد کا مستقبل بنا دیا، آپ نے ہر سہولت ان کو دے دی، سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد نے آپ کو کیا دیا؟ جس اولاد پر آپ نے مان کر لیا نا، جس اولاد پر آپ نے بھروسہ کر لیا، وہ میرے بھائی یہ بچے آپ کے کفن کا بچہ ہوا کپڑا بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ ماں باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، بچے تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ ماں باپ کے بدن سے اترنے والے کپڑے نا اولاد یوں پکڑتی ہے، اس کو پورا ہاتھ میں نہیں ڈالتی کہ مردے کے بدن سے اترا ہوا ہے۔ آپ نے تو چوم چوم کے نسلیں جوان کر لی۔ کبھی ایک لمحے کے لیے تصور کیے، یار اگر مجھے آج دنیا سے جانا پڑے تو کیا میرا بچہ میرے لیے دعا کرنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ ماں یہ تصور تو کرے، آج مجھے آنکھیں بند کرنی پڑے تو کیا میری بیٹی صرف آنسو بہائے گی کہ ماں کے لیے قرآن بھی پڑھ سکتی ہے؟ ایک بات کو اور تھوڑی سی دلوں میں جگہ دیں۔ الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اہل سنت والے بیٹھے ہیں، ایک بات میں آپ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری طرف سے مرنے والوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا نا، وہ یہ تھا
کہ ہم نے اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں کے اندر بند کر دیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مرنے والا مر گیا، برادری کو اکٹھا کرو، 3 4 5 دیگیں پکاؤ تو ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ مجھے ایک بات کا فیصلہ کر کے بتائیں، ہم جو کچھ بھی پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ مردہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ زندہ بندے کھاتے ہیں نا. سوال یہ کہ ہم نے مرنے والوں کے لیے کیا کیا؟ چیلم ہوتے اتنی لمبی لمبی پرچیاں آتی ہیں، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی لمبی فہرست میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوگا؟ گھر میں یہ مشورہ تو ہوتا ہے کہ چیلم کے اوپر کھانا کیا پکانا ہے، گھر میں یہ مشورہ تو ہو گیا چیلم کرنا کہاں پہ ہے. کاش گھر میں کبھی یہ مشورہ بھی ہو کہ ہم سب مل کے اپنے باپ کے لیے ایک ایک قرآن نہ پڑھ لیں. ہم اپنی نسلوں کو جو دے کے جا رہے ہیں نا، ماں اور باپ دونوں توجہ کے ساتھ سنیں. آپ اس جملے پہ توجہ کریں گے تو شاید اگلی بات کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. بیٹا جب اپنی ماں یا اپنے باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے پہ آتا ہے نا، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور جب اپنے گھر میں آتا ہے سب چلے جاتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں بچہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ صبح منڈی کلوں کے لیے چنے لینے جانا ہے، فروٹ منڈی جانا ہے، وہاں سے فروٹ خریدنا ہے، دیگوں کا سامان خریدنا ہے. کاش آپ نے اور میں نے اپنی نسلوں کو یہ سمجھایا ہوتا، بیٹا کلوں کے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، فروٹ منڈی سے فروٹ آئے یا نہ آئے، کم از کم تیری ماں یا تیرا باپ جب قبر میں حساب میں پھنس جائے نا تو اس کے سرانے بیٹھ کے قرآن کا ایک رکوع پڑھ لینا. وہاں ماں باپ بیچارے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں ماں باپ بیچارے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو گیا ہے. اور جس نسل کے لیے آپ نے ساری زندگی گزار دی ہے وہ چنوں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے، وہ فروٹ کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. اور بھائی اگر آپ نسلوں کو اس رستے میں لگا جائیں گے تو آپ کے لیے قرآن کون پڑھے گا؟ آپ کے لیے نماز کون پڑھے گا؟ آپ تصور کریں انتقال سے لے کے سالانہ ختم تک 1 سال کا عرصہ بیت جائے، سارا سال بیٹا اور بیٹی اپنے باپ کے لیے نماز ایک نہ پڑھیں، قرآن کا سپارہ ایک نہ پڑھیں. اور ہم نے کیا تصور کیا؟ سال کے بعد 5 دیگیں پکائیں گے تو ابا جی راضی ہو جائیں گے، اماں جی راضی ہو جائیں گی. تھوڑا سا اپنے مرنے والوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں. انہوں نے ہمیں اس لیے جواب نہیں کیا تھا کہ ہم ان کے لیے کچھ پڑھیں نا. تو اصالِ ثواب کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 وقتی طور پہ ہوتا ہے، ابھی ہم سب چلے جائیں گے، جب تک ہیں تب تک ثواب پہنچ رہا ہے، انکار نہیں ہے. میری باتوں سے کوئی یہ تاثر بھی نہ لے کہ میں نے شاید اصالِ ثواب کا انکار کیا. انکار کرتا تو یہاں پہ نہ ہوتا، مانتا ہوں تو یہاں بیٹھا ہوں. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی نسلوں کو رسم و رواج سے باہر نکالیں. اگر ہم نے یہ رسم و رواج ختم نہ کی ہے تو ایک لمحے کے لیے آپ نے اس بات کو دل میں جگہ دینی ہے. ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے نا، ہمارے نام پہ 2 دیگیں تو بکیں گی، لیکن ہمارے لیے قرآن کوئی نہیں پڑھے گا. آپ ایک لمحے کے لیے اور بات تصور کریں. بیٹا میری بات سنیں، ادھر آؤ، مہربانی کریں، ان کو سنبھالیں تھوڑی دیر کے لیے، مہربانی. آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کا تصور کیا؟ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، بھوک لگے تو کھانے کی ضرورت ہے، پیاس لگے تو پانی کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ چیز بلا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو بخشے ہوئے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا، آقا گناہ گار قبر میں گئے تو بخشے ہوئے کیسے نکلے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے پیچھے والے ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے رب مرنے والے کے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس نسل کے لیے زندگی گزار دی، یہ جملہ بس توجہ سے سمجھ لینا، میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ گیا. آپ کا بیٹا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اولاد کو بھی سلامت رکھے، جنازے میں کھڑے ہو کر آنسو بہانا آسان ہے، لیکن جانتے ہیں ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟
ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے. اس سے بڑا ظلم ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو جس وقت دعا کی ضرورت تھی، آپ کے بچے نے تو آپ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا، اس کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا، تو آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ اس سے بڑا تو غریب بندہ ہی کوئی نہیں مرا جس کی اولاد اس کی بخشش کی دعا بھی نہ کر سکے. اور ایک بات عوام الناس ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دل میں اچھی طرح سمجھانی چاہیے کہ ایک بات کو یاد رکھیں، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں تو کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جو سلوک ساری زندگی ہم نے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا نا، کل کو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوگا. آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب اپنے گھر میں بلا کیا کہہ کے آئے ہیں. جو دکانوں سے اٹھ کے آئے ہیں، جو دفاتر سے اٹھ کے آئے ہیں، وہ بلا کیا کہہ کے آئے ہیں. ہم نہ چیلم پہ جا رہے ہیں، ختم پاک پہ جا رہے ہیں، اصالہ ثواب کی محفل میں جا رہے ہیں. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، تھوڑا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پیچھے والے حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ پیچھے آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم سب آئے ہیں اصالہ ثواب کے لیے. یہ بتلائیں کہ اصالہ ثواب زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح آ رہی. چیلم کس کا ہوتا ہے، زندہ بندے کا کہ؟ مجھے پتا ہے کہ اتنی سخت باتیں سننے کا آپ کا مزاج نہیں ہوگا، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ میں نے جواب آپ کو نہیں دینا. جس مصطفیٰ نے مجھے اپنا ممبر دیا ہے نا، میں نے قیامت میں سامنا ان کا کرنا ہے. مجھ سے حضور نے پوچھا، بتا تجھے ممبر ملا تھا، تو نے دین سے کیا وفا کی؟ ساری زندگی لوگوں کی واہ واہ اکٹھے کرتے رہے. ہمارا نقصان اس لیے ہوگا، ہم ساری زندگی واہ واہ کے چکر میں پڑے رہے. اصالہ ثواب کس کا ہوتا ہے؟ مرنے والے کا. آتے وقت ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے. سب یہی لے کے آتے ہیں نا، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا کریٹ ہوگا. آپ سے میرا ایک سوال ہے، وہ جو آپ پھل لے کر آئے تھے وہ زندہ بندے کھائیں گے کہ مردہ کھائے گا؟ بولے ذرا. زندہ بندہ کھائے گا. اور چیلم کس کا تھا؟ مرنے والے کا. آئے سب مرنے والے کے لیے، اور جو چیز لائے وہ تو زندہ بندوں نے کھا لی. مرنے والے کے لیے کیا لائے تھے؟ تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اس واسطے ایسا ظلم معاشرے پہ کر کے نہ جائیں کہ جب ہمیں قبر میں تنہائی میں اللہ کے کلام کی ضرورت ہو اور ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ ہو. ایسا ظلم معاشرے پہ نہ کریں. جو سلوک ہم اپنی ہوش سنبھالنے سے لے کے آج تک مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو یہ ہمارے ساتھ ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کے ایک دوست مولانا عبدالحی لکھنوی، آپ کے ہزاروں مرید ہزاروں شاگرد تھے. مولانا کے زمانے میں ایک درزی تھا، کپڑے سلائی کرتا تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی جگہ پہ جنازے کا اعلان سنتا، اپنی دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو پڑوسی دکاندار اس کو طنز کرتے تھے، یا تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو اپنے کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازے کے لیے چلا جاتا ہے. اس نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. اس نے کہا، بہو جی میں سنے ہیں جیڑا کسی سے پڑھے تھے لوگ ہی عہدہ پڑھتے تھے. وقت بیتتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھی تھے. ان کا انتقال ہو گیا. ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، لاکھوں کا مجمع جنازے میں ہوا. اور تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے، جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا رش تھا. مولانا عبدالحی لکھنوی کا جب جنازہ پڑھ لیا گیا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے، وہ پڑھ کے جائیے گا. جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہوئے، مجمع اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو یار جو سلوک ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے. میری ساری گفتگو کا نچوڑ دو باتوں میں ہے.
اپنی اولاد کو کم از کم اتنا دین ضرور دے دینا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے ترسنا نہ پڑے، کفن کے لیے، جنازے کے لیے اور دفن کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ اس بندے نے کچھ نہیں کمایا جس کو غسل غیر دیں، کفن غیر دیں، جنازہ غیر پڑھائے، دفن غیر کرے، اس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کمایا، اور اس سے بڑا غریب ماں باپ مرا بھی کوئی نہیں ہے۔ کم از کم اپنی اولاد کو اتنا دین تو دینا یار، وہ آپ کو مرنے کے بعد بے سہارا نہ چھوڑے، مرنے کے بعد کم از کم آپ کو نہلا تو سکے یار۔ اس کے لیے کوئی 8-10 سال کا ڈپلومہ نہیں ہے یار۔ اپنے محلے کے امام صاحب سے کہیں کہ میرے بچے کو اتنا سکھا دے کہ جب اس کا باپ دنیا سے جائے تو اس کا بیٹا اس کو غسل دے۔ وجہ جانتے ہو؟ اللہ نہ کرے مرنے والے میں عیب نکل آئے، نہلانے والا سگا بیٹا ہونا اور ماں کو نہلانے والی سگی بیٹی ہو، وہ ساری زندگی کسی کو نہیں بتائے گا کہ میرا باپ ایسا تھا یا میری ماں ایسی تھی۔ اور غیر ہو تو کبھی چھپاتا نہیں ہے، اپنا بتاتا نہیں، غیر چھپاتا نہیں۔ غیر تو جگہ جگہ، چوک میں، چوراہوں میں، دکانوں پہ تذکرہ کرے گا، پا جی جسم بڑا بھارا ہو گیا سی، شکل بگڑ گئی سی، بو آ رہی سی۔ اس واسطے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جینا بڑا مشکل ہے، اگر مرنا آسان کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور دینا کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد بے سہارا نہ چھوڑے۔ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہو، کتنے ڈاکٹر ہو تو سارا خاندان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ ایک انجینئر ہو، ایک دکاندار ہو، سارا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ سوچو خاندان میں اگر ایک عالم دین ہو تو، ایک حافظ قرآن ہو، مرنے والا اگر اس کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ ڈاکٹر۔ مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو زیادہ لوگ کون سے آئے؟ انجینئر۔ دکاندار ہوا تو دکاندار آئیں گے۔ سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہوا تو، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہوا، جہاں تک جنازے میں نظر اٹھاؤ گے نا تمہیں صرف اور صرف دستاریں نظر آئیں گی۔ یار سینکڑوں لوگوں کے سینوں میں قرآن اور حدیث ہو، جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے پھر سوچو سامنے پڑے باپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس واسطے جو بوڑھے ہو گئے وہ بلا کے کہتے ہیں ساڑھے پتر نے جوان ہو گئے، بچوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیوں کے بچے بھی آپ کے بچے ہیں۔ اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا لو، اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ جب آپ ترس رہے ہوں گے نا تو آپ کا بیٹا، نواسا، پوتا چلتا پھرتا آپ کی بخشش ہوگی۔ وہ اسپیشل بیٹھ کے نماز نہ بھی نہ پڑھے، قرآن نہ بھی پڑھے، چلتے چلتے کسی نے پوچھا علامہ صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، مسئلہ بتائے گا، ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس نے اس کو دین پہ لگایا تھا۔ اور اگر یہاں بیٹھنے والوں سے کوئی ارادہ کر لے کہ میں اپنے نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگاؤں گا، کوئی عورت ارادہ کر لے کہ میں اپنے ایک بچے کو دین پہ لگاؤں گی، تو جانتے ثواب کس کو ملے گا؟ جن کے چیلم کے لیے آپ آئے، کیوں کہ نیت آپ نے یہیں پہ کی تھی۔ تو آپ مرنے والے کے لیے کوئی تحفہ چھوڑ کے جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نہ ہمیں رسم و رواج سے بچا لے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔